السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس کے پہلے ہم نے کچھ خوابوں کی تعبیر بتائی تھی اس کے پہلی ویڈیو میں. اب اسی کے آگے کچھ سوالات ہمارے جو ہے خواب جو ہے رہ گئے تھے، کیونکہ الحمدللہ کافی سوالات ہے. ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو میں بھی آنے والی بھی کئی ویڈیوز بھی چلتے رہیں گے انہی سوالوں کے اوپر، جی، کیونکہ کافی سوال ہے، کافی خواب ہے لوگوں کے جن کے تعبیر انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو شیڈول ہے وہ کافی بزی چلتا ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ سبھی حضرات کی دعا ہے جس سے جو ہے ہم کافی ہر روز کوئی نہ کوئی کام میں جو ہے مصروف رہتے ہیں. تو اب انشاءاللہ ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے. ابھی انشاءاللہ جو ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، سوالوں کی طرف. جی سجاد بھائی بتائیے، آج کتنے سوال کریں گے انشاءاللہ خوابوں کے بارے میں؟ زیادہ نہیں، انشاءاللہ کچھ ہی سوال کریں گے، کیونکہ لوگوں کے خواب جو ہے بہت زیادہ ہے اور اتنا وقت نہیں کہ ہم سبھی خوابوں کے جواب دے پائے، سوالوں کے جواب دے. جی تو جو ہے آج کا خاص سوال جو ہے کہ ایک شیخ کا فون آیا تھا آؤٹ آف انڈیا سے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار جو ہے بنا کپڑوں کے خواب میں دیکھتا ہے. جی تو اس کی سوچ ایسی کہ کوئی جادو کے مسئلے تو نہیں ہے. جی اب دیکھو جی، خواب میں جو ہے اپنے آپ کو ننگا دیکھنا یا بغیر کپڑے کے دیکھنا، اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. تعبیر جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے. اچھا، اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں ننگا دیکھ رہا ہے، جی، ننگا دیکھ رہا ہے اور خوش دیکھ رہا ہے کہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، ننگا ہو کے خوشیاں منا رہا ہے، مطلب بے فکر ہو کے، جی بے فکر ہو کے جو ہے وہ ننگا دیکھ رہا ہے، تو اس کی علامات جو ہے وہ اچھی طرف لے جاتی ہے، اشارہ کرتی ہے. ہاں اچھے طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو ہے اس کے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو، جیسے اس کے کپڑے شریف سے نکلے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے گناہوں کو صاف کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے یا دھو رہا ہے. اب دوسرا جو پہلو ہے اس میں جو معاملے ہے کہ اپنے آپ کو خواب میں اگر کوئی شخص ننگا دیکھ رہا ہے یا بغیر کپڑے کے دیکھ رہا ہے، شرمگاہ چھپا رہا ہے یا ڈرا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر اس طریقے سے جاتی ہے کہ اس کا کوئی ایسا راز جو ہے دنیا کے سامنے آ رہا ہے، یا ان کے گھر میں جو ہے وہ نائک خلاف یا جو اس نے راز جو چھپایا ہوا ہے وہ کسی کے سامنے آ رہا ہے. اللہ اس کو جو ہے وہ بے پردہ کرے گا. اچھا، یہ خواب کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بے نقاب کرے گا، اس کے جو کام ہے غلط جیسے کہ وہ اللہ جو گناہ کیا چھپا کے رکھا ہے، اب جو ہے وہ گناہ سب کے سامنے آ جائے گا. جی یہ جو ہے اس کا دوسرا پہلو ہے. ملتا جلتا ایک اور خواب تھا ایک بہن کا، وہ بھی میں انشاءاللہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہن جو ہے اسی طرح کا خواب دیکھتی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو بنا کپڑوں کے دیکھ رہی ہے اور وہ جو ہے اس کے ساتھ میں کچھ اس طرح کے غلط حرکتیں کر رہا ہے. جی شادی شدہ ہے. جی اب یہ میری بہن کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو معاملے ہے کہ شوہر کو نہیں، اپنے خادم کو نہیں، کسی غیر محرم مرد کو اگر آپ بغیر کپڑے کے دیکھ رہے ہو یا وہ مرد آپ کے ساتھ میں جو بھی ہے جو معاملے ہو رہے ہیں، جی، تو یہ جو معاملے ہے سجاد بھائی یہ جناتی معاملے ہو سکتے، شیاطین جنات والے معاملے ہو سکتے ہیں. اچھا، یا آپ کے گھر میں کوئی شیاطین کی موجودگی کے نشان ہو سکتے ہیں یا جادو والے. یہ اس کا جو مطلب ہے سیدھا یہ ہے کہ یہ جادو جنات والوں طرف لے کے جا رہا ہے یہ خواب. جی بھائی اس میں میرا بھی ایک سوال تھا کہ جیسے ابھی سجاد بھائی نے پوچھا کہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، جی لیکن اگر کوئی عورت نے اپنے ہی شوہر کو اس کنڈیشن میں دیکھا تو اس کا کیا مطلب رہے گا؟ جی اگر شوہر کو دیکھا تو یہ جو معاملے ہے یہ حلال، اگر شوہر جیسے ویشی لوگوں کے طرح اگر بیوی کے پاس آ رہا ہے، جیسے کچھ زبردستی والے معاملے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ عاشق جنات والے یا جناتی والے معاملے ہے. اگر شوہر کا چہرہ تھوڑا مطلب ایسا بھیانک دکھ رہا ہے جو آپ کے ساتھ میں زبردستی کرنے والے معاملے، دیکھو آپ کا شوہر آپ کے ساتھ میں زبردستی والے معاملے تو نہیں کریں گا الحمدللہ، کیونکہ آپ ان کے لیے محرم ہو، ہے نا. اللہ نے آپ کو ان کا یہ لباس بنایا ہے، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا. اگر شوہر زبردستی والے معاملے کر رہا ہے تو وہ آپ کا شوہر نہیں ہے، وہ شیاطین ہے جو آپ پہ جو ہے غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے بھائی. جی ماشاءاللہ. دونوں کا مطلب جو ہے سیم ہی، چاہے وہ شوہر ہو چاہے یا کوئی غیر محرم. اب اس میں کیا ہے مسئلہ کہ شوہر اگر ہو تو اس میں یہ فرق دیکھنا ہے کہ اگر وہ زبردستی کر رہا ہے
اور غلط طریقے سے آ رہا ہے آپ کے پاس تو وہ غلط ہے. جی اگر وہ اچھے طریقے سے آ رہا ہے جیسے وہ نارمل آ رہا ہے تو وہ تو آپ کا لباس ہے نا, وہ آپ کا شوہر ہے بہرحال, تو وہ کوئی غلط خواب نہیں ہوا. نہیں ہو سکتا. جی ماشاء بولیے. اللہ. آپ کچھ سوال آپ بھی کیجیے تاکہ میں بھی ان کا جواب دوں. ماشاء اللہ. اب پرسنل میرے نمبرز پہ اب ہم دونوں کے نمبرز دیے ہوئے ہیں, اب جو میرے نمبرز پہ میسیجز آئے ہیں یا خواب آئے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ نے میرے کو ابھی چھوڑا نہیں ہے سوال پوچھنے میں, تو میں ابھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے سوال ہیں آپ کو کرنے کے. جی سجاد بھائی, اب میں سوال کروں گا, اب میرے پاس تو کافی سوال ہے, اب انشاءاللہ میں اس میں سلیکٹ کرتا ہوں. جی سجاد بھائی, اگر ایک بہن ہے جن کو خواب میں کچا گوشت اچھا نظر آتا ہے خواب میں, جی کہ وہ کچا گوشت ان کو دکھتا ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کچا گوشت, اس کی جو ہے کچا گوشت دیکھنا اور کچا گوشت کھانا جی دونوں کی جو ہے علامت ایک ہی ہے کہ آپ جو ہے کسی کی غیبت کر رہے ہو, اللہ اکبر. آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہو, غیبت کر رہے ہو, تو اس طرح کے خواب جو ہے اکثر آنا, تو جو ہے اس سے بچنا ہے. گناہ, یہ بھی گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا, غیبت کرنا, یہ جو ہے اللہ کو ناگوارا جو ہے یہ ہے کہ ہم کو اس سے بچنا ہے. جی استغفار کر لے, جی استغفار کی تلاوت کرے, جی اللہ سے اور معافی اللہ مانگ سے لے. معافی مانگے. جی ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا جی کچا گوشت کا. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خواب میں گندگی دیکھنا, پخانا دیکھنا جی یا گندی چیزیں دیکھنا, خواب میں گندی چیزوں کا مطلب آپ سمجھ گئے, گندگی دیکھنا, پخانا, باتھ روم, سنڈاس, اپنے آپ کو گندگی میں دیکھنا. جی گندگی میں دیکھنا, تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھا یہ جو ہے آپ نے سوال کیا کہ بہت سے لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے گندگی میں دیکھ رہے ہیں, یا باتھ روم ٹوائلٹ میں دیکھ رہے ہیں, یا اپنے کپڑوں پہ گندگی دیکھ رہے ہیں. تو جو ہے اس کا جو مطلب ہے کہ آپ اپنے ذاتی معاملے کو دیکھو کہ کہیں آپ ایسے کام تو نہیں کر رہے جس سے جو ہے اللہ کو ناراض کر رہے. اللہ اکبر. تو آپ غور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہو, ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جو آپ کو اس طرح کے خواب گر رہے ہیں. یا تو آپ نماز سے دور جا رہے ہو, برائیوں میں لگے ہو, غیبت میں لگے ہو, اور جو ہے رشتوں میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, بہت سی چیزیں. تو کوشش کیجئے آپ کہ آپ غور کرو کہ آپ کیا ایسا گناہ کر رہے ہو. گناہ کی معافی, مطلب کوئی گناہ پاپ کر رہا ہے کوئی آدمی. جی جی اگر شارٹ کٹ میں سمجھائے, ہمارے نان مسلم بھائیوں کو اگر سمجھانا چاہے تو کوئی پاپ سے بچے, اور اگر ایمان والے بھائی کو سمجھائے تو وہ ہے گناہ سے بچے اور اس کو توبہ کرے. جی. اور اس میں ایک اور ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گندگی مطلب ایک گندا پانی دیکھنا. جی جی کہ ہاں, میرا سوال سیم ایسا ہی آنے والا تھا آپ کے لیے کہ اگر کوئی شخص خواب میں گندا پانی دیکھے. جی گندا پانی کے سے حوالہ یہ ہے کہ آپ کی روزی جو ہے کس طرح سے آ رہی ہے, یا حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے. جی اب اس میں جو ہے ایک یہ ہے کہ آپ کی جو روزی حرام طریقے سے آ رہی ہے, یا آپ کے گھر میں سود کا پیسہ, بیاج کا پیسہ, انٹرسٹ کا پیسہ آ رہا ہے. تو اکثر جو ہے اس طرح کی جب کمائی آپ کے گھر میں آتی ہے تو جو ہے اس طرح کی برے خواب لازمی آنا ہے. آپ جو ہے توبہ کرو اور اپنی کمائی کو جو ہے حلال طریقے سے کمائیے, اور اگر سود خوری میں ہے تو اللہ سے توبہ کیجئے. سود خوری جو ہے اللہ سے کھلی جنگ ہے. مطلب غلط طریقے سے کمانا, شارٹ کٹ سے کمانا, یہ سب پہ اشارہ جاتا ہے. آپ جو ہے غلط طریقے سے کما رہے ہو, جو آپ کی اولاد کو آپ جو ہے غلط مال کھلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں گندا اور جو ہے اس طرح کے خواب نظر آنا. تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے, اللہ کی پکڑ اب تک آئی نہیں ہے. اب اس پہ ایک اور خواب ہے نا کہ معاملے جو ہے وہ صاف پانی کا دیکھنا. ماشاء اللہ. جی صاف پانی, ہاں, اب اس میں بھی کافی بہت سوالات ہیں ہمارے پاس کہ کسی بہن کو ایسا دکھا ہے کہ وہ جو ہے سمندر کے کنارے پہ کھڑی ہے اور وہ پانی صاف ہے. کسی بہن کو ایسا لگا کہ اس کے گھر میں جو ہے باڑھ آ گئی ہو, باڑھ, سیلاب ہے نا, باڑھ کا پانی گھر میں گھس گیا ہو, سیلاب کا پانی گھس گیا ہو, مگر وہ سیلاب کا پانی صاف دکھا ہو. جی اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر تو اگر صاف پانی اس طرح سے ہے کہ آسمان سے صاف پانی گر رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور جو ہے آپ کوئی اچھا کام کر رہے جس سے میرا رب تم پہ راضی ہے, اور جو ہے اللہ کی رحمتیں تم پہ برس رہی ہے. سیلاب, اگر سیلاب کا پانی آپ دیکھ رہے ہو اور وہ سیلاب طوفان میں ہے تو اس کی علامت, بھلے وہ پانی صاف ہے لیکن طوفان کے ذریعے سے آ رہا ہے آپ کے پاس, بربادی کر رہا ہے, بربادی, تو اس کی بھی علامت جو ہے بری ہے. آپ اپنے کام پہ اور نماز پہ جو ہے کنسنٹریشن کرو, اللہ سے توبہ استغفار کرو, انشاءاللہ آپ کے معاملے جو ہے یہ جو ہے تباہی کے معاملے ہے, جو ہے وہ آپ جو ہے ان قریب جو ہے کسی نقصان کا سامنا کرو گے یا نقصان ہوگا آپ کا. اگر پانی فورس میں آ رہا ہے, اگر پانی سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو
اگر پانی صاف ہو تو اس کی علامت اچھی ہو جی کہ اگر آپ کے گھر میں بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے رزق آ رہا ہے, اچھے ذریعے سے رزق آ رہا ہے, اور اگر پانی گندا آ رہا ہے تو آپ کے گھر میں جو رزق ہے وہ غلط آ رہا ہے. ہاں, اس یہ کا ہو گئے ایک دو اور پہلو. ہے کہ آپ ایسی جگہ سے پانی دیکھ رہے ہو کہ جہاں سے اب بیٹھے ہو آپ گھر میں, وہاں سے کوئی پانی آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, آپ ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہو وہاں سے پانی آ رہا ہے, تو یہ بھی جو ہے آپ کا خواب برا ہے, بھلے وہ پانی صاف کیوں نہ ہو. ایسی جگہ سے دیکھنا جہاں سے پانی کا کوئی آنے کا ہے ہی نہیں, واسطہ ہی نہیں. ہاں, ندی دیکھ رہے ہو, سمندر دیکھ رہے ہو, شانت سمندر دیکھ رہے ہو, صاف پانی دیکھ رہے ہو, تو یہ آپ کے لیے اچھی علامت ہے. اللہ کی رحمت اور جو ہے اللہ کی جو ہے آپ کی خوشحالی اور رحمتیں جو ہے نازل ہوگی. سیدھا سیدھا اس میں سمجھانے اگر جائے تو ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی ہے تو وہ تمہارے لیے نقصان ہے. جیسے اگر وہ پانی آنے کے لیے جگہ نہیں ہے, پانی آ رہا ہے تو وہ نقصان ہو گیا آپ کا. اور اگر باڑھ ایسا آ رہی ہے کہ جس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان ہے. اور اگر اچھا پانی گھر میں آ رہا ہے, اچھی طریقے سے آ رہا ہے, صاف ستھرا ہے, جس میں آپ خوش دکھ رہے ہو خواب میں, تو وہ اچھی علامت ہے. جی ماشاء اللہ, اس کا خلاصہ بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ماشاء اللہ. یہ سوال کافی بڑے ہو گئے ہیں. جی, اور کوئی سوال؟ سوال تو کافی ہے انشاءاللہ, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو بولیے. 6 سوال تو ہو گئے الحمدللہ دیکھتے دیکھتے. جی, اب اس میں فرق بھی کافی الحمدللہ آپ نے جو ہے سمجھایا, جو ہے اچھے طریقے سے سمجھایا الحمدللہ. اب انشاءاللہ میرے پاس جو سوال ہے جی, وہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں, کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ کافی بڑی ہو گئی ہے, کیونکہ ٹاپک ہی ایسے ہے, سوال ہی نہیں ختم ہو رہے الحمدللہ, سوالوں کی برکت ہے. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے کیا سوال آتا ہے اور ان کا کیا جواب ہم انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ. ہاں, اب کافی بھائی جو ہے وہ کمنٹ میں کچھ غلط سوالات کرتے ہیں, ہے نا, تو اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ جو ویڈیوز ہے کافی بہنیں دیکھتی ہے, جس سے تم جو کمنٹ کرتے ہو غلط, تو اس سے جو ہے وہ معاملے خراب ہوتے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہو, جادو جنات سے تعلق سے کچھ ہو تو کرے, اگر بحث کرنی ہو تو ہمارے پرسنل نمبر دیے گئے, وہاں پہ کال کر کے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بھی گھر کے مسئلے, شیطانی مسئلے, جادو کے مسئلے وغیرہ وغیرہ, تو انشاءاللہ جو ہے کال کیجیے. اسی لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا کہ ہم کو آپ کو قرآن سے شفا پہنچوانی ہے. ہم نے ہر بار بولا ہے کہ ہم کو ہماری واہ واہی نہیں چاہیے, ہم کو جو ہے آپ تک آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں, قرآن کے ذریعے دینا ہے, حدیثوں کے ذریعے دینا ہے, یا ہمارے ایکسپیرینس کے حساب سے دینا ہے, جو ہم جو ہے اتنے سالوں سے جو ہے ہم آپ کی خدمت میں اللہ نے ہم کو رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کے کوئی پرسنل معاملے ہے تو آپ کال کر کے ہم کو ہمارے ساتھ میں ڈسکس کر سکتے ہیں, جس کا علاج ہم کریں گے انشاءاللہ خود آپ کا. یا اگر ہم مصروف ہو تو آپ کو ہم نے علاج بتا ہی دیا ہے, آپ خود گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پڑھنے سے آپ کو شفا نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے سے کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ ہم آپ پہ جو ہے عمل کر کے آپ کا جو ہے معاملہ ختم کریں گے انشاءاللہ. اب اتنی ہی سوال ہے, انشاءاللہ آپ آنے والی ویڈیوز میں پھر سوالوں کے جواب دیں گے جو ہمارے پینڈنگ سوال ہے. اب پھر میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا سوال رہ گیا ہے تو اس سے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ویڈیو کافی بڑی ہو جاتی ہے تو اس سے سوالات جو ہے پورے نہیں ہو پاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے آنے والی, اس میں ہم سوالوں کے جواب دیں گے آپ کے, انشاءاللہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.